گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا۔ الحمدللہ عز وجل، ہم مسلمان انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام اور اولیاء اعظام کے تحریراً اور تقریراً چرچے کرتے رہتے ہیں، کیونکہ یہ نامور شخصیات ہماری محبت اور عقیدت کا محور ہیں، اور انہی اولیاء کرام ایک مشہور و معروف شخصیت حضرت مخدوم ابو الحسن سید علی بن عثمان حجویری المعروف دادا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ذات بلا مبالغہ ان عظیم ہستیوں میں سے ایک ہیں جنہیں اللہ تبارک و تعالی نے اپنا محبوب بندہ بنا کر خلق خدا کی رہنمائی کے لیے مقرر فرمایا۔ حضور دادا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے دین کی سربلندی کے لیے علم تصوف و اسلامی علوم و فنون سے بھی کام لیا۔ آپ کے ساتھ ایک بزرگ حضرت ابو سعید رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے آپ کی بارگاہ میں کچھ سوالات کیے، جس کے جواب میں آپ نے ایک کتاب کشف المعجوب تحریر فرمائی۔ تصوف میں وہی مقام و مرتبہ آپ کی شورا آفات کتاب کو حاصل۔ صدیوں سے یہ کتاب ارباب نظر و فکر سے خراج تحسین وصول کرتے ہوئے حرام و خاص کی بھرپور رہنمائی کر رہی ہے۔ خواجہ معین الدین اجمیری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب اور صاحب کتاب کے بارے میں فرمایا، نہ کہ سارا پیر کامل اعلیٰ رہنما۔ محبوب سبحانی نے فرمایا، جس کو کوئی پیر کامل نہ ملے وہ پوری کشف المعجوب کا مطالعہ کر لے، یہ اس کا ہاتھ پکڑ کے رب کے ہاتھ میں دے۔ قرآن و حدیث کے بعد یہ کامل مرشد، کامل مرشد۔ دادا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مارکت الآراء کتاب کے بارے میں خود فرمایا کہ راہ حق بیان کرتی ہے۔ حق کون ہے؟ اللہ کی ذات۔ کشف المعجوب فارسی زبان کی پہلی کتاب ہے جس کا ترجمہ علماء کرام نے اردو زبان میں بھی کیا، مگر پھر بھی بہت سے لوگ اس کتاب کو سمجھ نہ سکے۔ ضرورت اس امر کی تھی کہ لوگوں کی رہنمائی کے لیے کشف المحجوب کا درس آسان الفاظ میں شروع کیا جائے۔ اس سلسلے کو شروع کرنے کا عزم لے کر ایک مرد مجاہد اصغر علی قادری حجویری نے درس کشف المعجوب شروع کیا، جس نے دیکھتے ہی دیکھتے ایک مقبولیت حاصل کی۔ الحمدللہ بہت سے لوگوں کی اس درس میں شرکت کی وجہ سے اصلاح ہو چکی ہے۔ الحمدللہ کشف المعجوب کا درس حضور داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے قدموں میں جمعۃ الماری کو بعد نماز جمعہ شروع ہو جاتا ہے۔ آپ سے بھی گزارش ہے کہ ہر جمعۃ الماری کو اس درس میں شرکت فرمایا کریں اور کشف المعجوب کے درس سے فیض یاب ہوں۔ جو احباب شرکت نہ کر سکیں وہ ان درس کو انٹرنیٹ پر دیکھ سکتے ہیں۔ انٹرنیٹ پر دیکھنے کے لیے www.dailymotion.com/user/اصغر علی قادری 1/1 یہاں پر بھی آپ جا کر تمام دروس کو سن سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ محبت سے درود پاک پڑھیے، یہی ذریعہ نجات ہے، یہی ذریعہ عرفان ہے اور یہی جنت کا راستہ ہے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین، الصلاۃ والسلام علیک یا محب المساکین، الصلاۃ والسلام علیک یا غیاث الملت والدین۔ اللہ جل جلالہ وعم نوالہ وعظم اسمہ وتم برانہ کا بے حساب اور بے شمار شکر ہے کہ جس نے ہمیں اشرف المخلوقات انسان پیدا فرمایا، اشرف المخلوقات انسان پیدا فرما کے اپنے پیارے محبوب طالب و مطلوب آقا نامدار مدنی تاجدار تاجدار عرب و عجم فخر بنی آدم و آدم ہادی السبل خیر الرسول احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے پیدا فرمایا۔ اللہ کے نبی کی حدیث پاک سن لیجئے۔ اللہ کے نبی نے جلد اول بخاری شریف جلد اول حدیث نمبر 1 حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، انما الاعمال بالنیات۔ پہلی حدیث پاک ہے بخاری شریف کی، امام بخاری نے لی، آپ نے فرمایا انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔
آپ جب جمعرات آتی ہے میسیج آپ کو پہنچ جاتے ہیں درس کے، جو نیٹ ورک میں داخل ہیں، جو نہیں داخل ہیں وہ نیٹ ورک میں داخل ہو جائیں، بعد میں حمزہ سے ایڈریس لے لیں اس کا، نیٹ ورک میں داخل ہو جائیں، میسیج کے آتے ہی درس کا میسیج آ جاتا ہے، اتنا درس ہوگا، یہ موضوع ہوگا، نیت کر لیں، جتنی زیادہ نیتیں کریں گے اتنا زیادہ ثواب پائیں گے۔ جمعہ حضرت داتا علی کے پڑھوں گا، ولی کی صحبت میں رہنا 1000 سال کی بے ریا عبادت سے بہتر ہے ایک لمحہ ولی کی صحبت میں رہنا۔ شیخ سعدی شرازی رحمۃ اللہ نے فرمایا یک زمانہ صحبت اولیاء، تو اس نیت سے کہ ولی کی صحبت میں رہوں گا، جمعہ وہاں پڑھوں گا تو یہ سارے آپ کے عبادات بڑھتے جائیں گے، جتنے میرے معاملات مجھ سے غلطی ہوئی توبہ وہاں سے کروں گا، کیوں اللہ نے فرمایا ولی کی چوکھٹ پہ توبہ قبول ہوتی ہے۔ چلتی کو جو بل پڑ جاتا ہے وہ ولی کی چوکھٹ پہ نکلتا ہے، کہیں نہیں نکلتا بل، میں آپ کو دعوے سے کہتا ہوں ولی کی چوکھٹ پہ۔ ولی اللہ، جہاں ولی ہوتا ہے وہیں اللہ ہوتا ہے، یہ بڑا جوڑ ہے، ولی اللہ۔ آپ جب آتے ہیں تو چلتی کا بل نکل جاتا ہے، اللہ تعالیٰ ہماری ساری چلتی کے بل کو نکالے۔ دعا مانگ لیتے ہیں ہم، درس سے پہلے بھی درس کے بعد بھی، دعا مخلی بات ہے۔ اے اللہ اپنی ربوبیت کا صدقہ، کملی والے کے والضحیٰ کے چمکتے ہوئے مکھڑے کا صدقہ، واللیل کی چھلے دار زلف عنبرین کا صدقہ، ما زاغ البصر وما طغیٰ کے سرمے کا صدقہ، صدیق اکبر کی صداقت کا صدقہ، فاروق اعظم کی عدالت کا صدقہ، عثمان غنی کی شرم و حیا کا صدقہ، حیدر کرار کی شجاعت و بہادری کا صدقہ، علی اصغر کے لڑکپن اور علی اکبر کی جوانی کا صدقہ، اونو محمد کی شہادت کا صدقہ، عباس کے بازو قلم کرانے کا صدقہ، سیدہ سلام اللہ علیہا کی سفید چادر کا صدقہ، امت کے اولیاء کرام کا صدقہ، خصوصاً سیدی مرشدی داتا گنج بخش سید مخدوم علی حجویری رحمت اللہ علیہ کے فیضان کا صدقہ، ایمان کا صدقہ، ایقان کا صدقہ، اے اللہ ہماری اس سعی کو اپنی بارگاہ بے کس پناہ میں قبول فرما اور ہمارے پچھلے ساری زندگی کے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو معاف فرما۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی، یا غوثیہ، یا داتا، یا داتا، یا داتا۔ پوری دنیا کے ناظرین جو ڈی وی ڈی اور انٹرنیٹ کے ذریعے درس کشف المحجوب دیکھ رہے ہیں، اور بالخصوص حاضرین، ان کو 1436 ہجری اور 10 ربیع النور مبارک ہو۔ بڑی برکت والا مہینہ ہے، بڑی برکت والا۔ ایک حدیث پاک کے بعد میں چھوٹا سا آپ کو آسمانی میلاد سناؤں گا۔ حدیث پاک، ہم یہاں اپنی تربیت کے لیے بیٹھے ہیں، اگر ہم یہاں سے نمازی بن کے نہ اٹھے تو کچھ نہیں لیا، صادق سچے بن کے نہ اٹھے تو کچھ نہیں لیا، آداب سیکھ کے نہ اٹھے تو کچھ نہیں لیا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا پانچ وقتہ نماز پڑھے گا تو 5 انعام پائے گا۔ اللہ کے نبی کائنات کے سب سے سچے انسان حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب آپ کی معراج کی تصدیق کی تو آپ صدیق بن گئے۔ پہلے آپ ابو بکر بن قحافہ تھے، جب اس کافر نے کہا کہ کوئی کہے کہ میں رات ہی رات مسجد اقصیٰ سے مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک پھر آسمانوں تک، تو ابو بکر صدیق رضی اللہ فرمایا ایسا نہیں ہو سکتا۔ اس کافر نے کہا بس کام بن گیا، تو کہا یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، تو فرمایا اگر آپ نے کہا تو پھر یقیناً سچ ہے، سچ ہے، سچ ہے۔ سبحان اللہ۔ تو جب آپ کو پیغام پہنچا تو آپ نے کہا ابو بکر صدیق آج کے بعد جو بھی ان کے منہ سے نکلے گا وہ سچ ہو جائے گا۔ صادق ایسا سچا جو سچ بولے، صدیق ایسا سچا جو اس کے منہ سے چھو جائے وہ سچ ہو جائے۔ کتنی بڑی اللہ کے نبی نے فضیلت دی کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آج کے بعد آپ کے زبان مبارک سے جو چھو جائے گا وہ سچ بن جائے گا۔ آج کے بعد سچ کا معیار آپ کی زبان ہوگی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اللہ کے نبی نے فرمایا 5 وقت کی نماز پڑھے گا تو 5 انعام پائے گا۔ نماز فجر، رزق کی تنگی ختم کر دی جائے۔ رزق صرف روٹی کا نام نہیں، روزی روٹی کا نہیں، آنکھوں میں روشنی رزق، دانتوں میں چبانے کی طاقت رزق، دماغ میں اچھے خیالات رزق، لفظ چھونے کی طاقت رزق، آپ کی اولاد کا فرما بردار ہونا رزق، تمام جملہ معاملات جو آپ کو دنیا میں چاہیے یہ رزق۔ نماز فجر رزق کی تنگی سے بچا لیا جائے گا۔ نماز ظہر مرتے وقت نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں دیا جائے گا۔ نماز عصر قبر کے عذاب سے ہٹا لیا جائے گا۔ نماز مغرب پل سرات سے بجلی کی طرح گزرے گا۔ نماز عشاء بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل ہو۔ 5 نمازیں 5 انعامات۔
نماز کو پکا کر لیں، بغیر نماز کے کچھ نہیں ہے، بغیر نماز کے کچھ نہیں ہے۔ بے نمازی کی کوئی نیکی اللہ کی بارگاہ میں قبول ہے ہی نہیں۔ کائنات کے سب سے سچے انسان حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 5 وقت کی نماز پڑھے گا تو 5 انعام پائے گا۔ آج ہم تہیہ کر کے اٹھیں گے کہ اے رب العالمین توفیق تو دے گا ہمیں داتا علی کے صدقے، اور ہم ہمیشہ 5 گانا نماز پڑھیں گے۔ ہماری آخری نماز قبر میں ہوگی عصر کی۔ کوئی بھی وقت ہوگا جب آپ قبر میں داخل ہوں گے تو نماز عصر کا وقت ہوگا، آپ اٹھتے ہی نماز پڑھنے شروع کر دیں گے۔ جب فرشتے آپ سے پوچھیں گے سوال تو وہ یہ کہیں گے ہمیں پتا تھا تو صحیح جواب دے گا۔ کیوں؟ نماز جو پڑھ رہا تھا، انہیں پتا اللہ والا آیا قبر میں، یہ صحیح جواب دے گا۔ سوالوں کے جواب لینے کے بعد کہیں گے ہمیں پتا تھا تو صحیح جواب دے گا، کیونکہ اسے کوئی قبر کی وحشت، کوئی پریشانی نہیں اس کو ہوگی۔ وہ اٹھتے ہی اس کو محسوس ہوگا وقت نماز اثر ہے، وہ اللہ اکبر اثر کی نماز لے گا۔ بس اپنی نمازوں کو پکا کر لیں، دیکھیں کتنے انعامات اللہ رب العالمین آپ کو فرمائیں گے۔ میلاد کا مہینہ ہے، سرکار کی بات نہ کریں تو مزہ نہیں آتا۔ زمین پہ میلاد، آپ کی تشریف آوری زمین پہ میلاد، آپ آسمانوں پہ، آسمان پہ میلاد۔ میلاد سمجھیں کیا ہے؟ میلاد آپ کی تشریف آوری، آپ کی تخلیق کا ذکر ہے۔ دنیا میں آپ پیدا ہوئے، تشریف لائے، تو ہم دنیا میں میلاد مناتے ہیں۔ آج جو آسمان پہ میلاد ہوا میں آپ کو وہ سنانے لگا، بڑا کمال میلاد ہے، بڑے دھیان سے سنیے۔ اللہ اللہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک دن حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا یا رسول اللہ آپ کب پیدا ہوئے، آپ کی پیدائش کب ہوئی، آپ نبی کب بنے؟ آپ نے کیا جواب دیا میں آپ کو بتاتا ہوں۔ پہلے آپ کو کتابی بات بتا دوں، کتابوں میں کیا لکھا ہے؟ آپ کو 40 سال 6 ماہ 10 دن پیر کی رات 21 رمضان کو حضرت سیدنا جبریل امین نے آ کے خوشخبری سنائی یا رسول اللہ آپ کل کائنات کے سردار ہیں اور کل کائنات کے نبی ہیں۔ 40 سال 6 ماہ 10 دن پیر کی رات 21 رمضان، سیدنا جبریل امین نے کیا خوشخبری سنائی؟ یا رسول اللہ آپ کل کائنات کے سردار ہیں اور کل کائنات کے نبی ہیں۔ اب آپ نے جو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جواب دیا وہ بڑا خوبصورت۔ آپ فرماتے ہیں ابو ہریرہ ابھی تو آدم کی مٹی اکٹھی ہوئی نہیں تھی تو میں نبی بن گیا۔ ابھی تو آدم علیہ السلام، یہ کیا ہو رہا ہے؟ میلاد ہو رہا ہے آسمان پہ۔ ابھی تو آدم کی مٹی اکٹھی نہیں ہوئی تھی تو میں نبی بن گیا۔ یہ حدیث پاک۔ آگے چلتے ہیں، پھر آگے ان کو 2 حدیثوں سے سمجھتے ہیں کہ آپ کب نبی بنے۔ ابھی آپ نے فرمایا کہ ابھی آدم کی مٹی، عجب جواب دیا آپ نے کہ ابھی تو آدم کی مٹی اکٹھی بھی نہیں ہوئی تھی تو میں نبی بن گیا تھا۔ نبی کب بنے؟ آگے پھر 2 حدیثوں سے اس کا جواب لیتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے میرے 10 نام رکھے پہلے، بعد میں پھر 99، پھر تو 700 تک کل ناموں میں آ جاتی ہے تعداد، کبھی میں بتاؤں گا ان ناموں کے بارے میں۔ 10 نام رکھے اللہ تعالیٰ نے میرے۔ حضور نے کیا فرمایا؟ اللہ تعالیٰ نے میرے 10 نام رکھے۔ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں احمد، میں ماہی، میں عاقب، میں فاتح، میں خاتم، میں ابو القاسم، میں طٰہٰ، میں یاسین۔ 10 نام۔ یاسین کو پکڑ لیں، آپ کا ایک نام کیا ہے؟ یاسین، اس کو آپ پکڑ لیں، پھر آپ آگے چلیں گے میرے ساتھ۔ اب اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے کائنات بننے سے 1000 سال پہلے سورہ یاسین کی تلاوت فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے کائنات بننے سے 1000 سال پہلے، سائنسدان کہتے ہیں کائنات بنی کو 25 یا 30 بلین سال ہو گئے ہیں، چلو اس کو مان لیتے ہیں۔ سائنسدان کیا کہتے ہیں؟ کائنات بنی کو 25 یا 30 بلین سال ہو گئے ہیں، اس سے بھی پہلے 1000 سال چلیں، میرے ساتھ ساتھ رہیں ذرا، اس سے بھی پہلے 1000 سال چلیں۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ یاسین کی تلاوت کی، کیسے؟ یاسین، اے ہائے ہائے، ابھی نہ زمین ہے، نہ آسمان ہے، نہ چاند ہے، نہ تارے ہیں، نہ سیارے ہیں، نہ عرش ہے، نہ کرسی ہے، بس رب ہے، اور سامنے کون ہے؟ یاسین، قسم ہے قرآن کی، یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین۔ اللہ اپنے محبوب کو کائنات بننے سے
1000 سال پہلے اپنے سامنے بٹھا کے کہہ رہا ہے یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین، اے محبوب قسم ہے قرآن کی، یاسین، اے محبوب سامنے بیٹھے ہوئے ہیں نبی پاک، یاسین قسم ہے قرآن کی جو حکمت سے بھرا ہوا ہے، آپ میرے رسول بھی ہیں اور آپ سیدھے رستے پر بھی ہیں۔ ہائے 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 ہائے، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، ابھی کائنات بنی نہیں، کائنات بننے سے 1000 سال پہلے حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے سورہ یاسین کی تلاوت فرمائی، اور یہ میلاد ہو رہا آمنے سامنے، اللہ اپنے محبوب سے کہہ رہا ہے یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین، اے محبوب قسم ہے مجھے قرآن کی، یاسین قسم ہے مجھے قرآن کی جو حکمت سے بھرا ہوا ہے، آپ میرے رسول بھی ہیں اور سیدھے رستے پر بھی ہیں۔ یہ میلاد اللہ نے 1000 سال پہلے منایا۔ میلاد کے بارے میں بڑے کلیئر اپنے کانسیپٹ رکھا کریں۔ میلاد رسول پاک کی ولادت کا ذکر ہے، تخلیق کا ذکر ہے۔ آسمانوں پہ 1000 سال پہلے سورہ یاسین کی جب کائنات تخلیق ہونے سے پہلے 1000 سال پہلے جب اللہ نے سورہ یاسین کی تلاوت فرمائی تو یہ میلاد ہی تو منایا، خود ہی تخلیق کیا اور خود ہی کہا اے محبوب یاسین قسم ہے قرآن کی جو حکمت سے بھرا ہوا ہے، آپ میرے رسول بھی ہیں اور آپ سیدھے رستے پر بھی۔ یہ تعریفیں جو ہم کرتے ہیں دنیا میں یہی میلاد ہے، بس ہم نے جھگڑا نہیں کرنا کسی سے۔ خارجی اس کو نہیں مانتے، نہ مانے، وہ پہلا خارجی جس نے نبی پاک سے کہا مال غنیمت آئی، سیدھے اور الٹے والے لوگوں کو دے دی تو پیچھے والے نے کہا کہ انصاف کیجئے۔ حضور نے فرمایا روئے زمین پہ اگر میں نہیں انصاف کر سکتا تو پھر کوئی نہیں انصاف کر سکتا، پھر کوئی نہیں انصاف کر سکتا۔ وہ تھا، وہ گستاخ ابھی تک چلتے ہیں، ان کو خارجی کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہ سب میں ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں ان سے بچائے۔ اس میلاد کو یاد رکھیے گا، یہ 1000 سال پہلے، یاسین والقرآن الحکیم۔ اب ہم اپنے درس کی طرف چلتے ہیں۔ آج ہمارا کشف المحجوب کا درس نمبر 55 ہے، 55 نمبر۔ آج کے درس کا نام ہے تصوف ہے، تصوف نام ہے ادب کا، رسم کا نہیں۔ تصوف نام ہے ادب کا، رسم کا نہیں۔ یہ موضوع حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ نے لیا ہوا ہے، تو میں اس کو ذرا پرومیننٹ کر کے آپ کو بتا رہا ہوں۔ آپ ہی نے فرمایا کہ تصوف نام ہے ادب کا، رسم کا نہیں۔ ادب سیکھنا، رسم ایسے ہی بس رسمن، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی، ادب کی بڑی حقیقت ہے۔ اور یہ ہمارا مجموعی طور پہ 55 نمبر درس ہے، اور تصوف کا یہ یاد ہمارا 15واں درس ہے۔ تصوف کے درس یہ بالکل سمیٹ دیے گئے ہیں، 2 طرز اس میں ہوں گے، یہ بالکل خلاصہ ہے تصوف کے درسوں کا۔ بڑے دھیان سے آپ نے خلاصہ سننا ہے۔ اس سے پہلے میں برکت کے لیے حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کا شجرہ نسب پڑھ دوں، بڑے دھیان سے سنا کریں، جن واسطوں سے آپ ہم تک پہنچے، اللہ نے جو انعام دیا ہمیں۔ داتا گنج بخش سید علی حجویری بن سید عثمان بن سید علی بن سید عبد الرحمن بن سید شجاع بن سید ابو الحسن علی بن سید حسین اصغر بن سید زید بن سید امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن سید امام علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن ابی طالب، آپ ہاشمی سید ہیں، آپ کا شجرہ نسب 8ویں پشت میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملتا ہے۔ آپ حسنی سید بھی ہیں، ہاشمی سید بھی ہیں۔ علی کا گھر بھی کیا گھر ہے، جسے دیکھو وہی شیر خدا معلوم ہوتا ہے۔ شجرہ طریقت، یہ شجرے یاد کر لیا کریں، میں نے سننے ہیں کبھی آپ سے، بندہ کھڑا کر کے جس کو یاد ہوں گے اس کو انعام بھی ملے گا انشاءاللہ تعالی۔ شجرہ طریقت، جن شجروں سے آپ بیعت ہوئے۔ داتا گنج بخش سید علی حجویری، ان کے شیخ ابو الفضل محمد بن حسن ختلی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے شیخ ابو الحسن خسری رحمۃ اللہ علیہ، ان کے شیخ حضرت ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے شیخ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے شیخ حضرت سری سکتی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے شیخ حضرت معروف کرہی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے شیخ حضرت داؤد طائی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے شیخ حضرت حبیب اجمی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے شیخ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا فاتح خیبر۔ آپ 9 واسطوں سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جا ملتے ہیں۔ سلسلہ طریقت میں جن واسطوں میں آپ بیعت ہوئے، 9 واسطوں سے آپ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جا ملتے ہیں۔
کچھ کتاب کے بارے میں کہ آپ کو پتہ لگے کہ اس کتاب کے بارے میں بڑے بڑے لوگوں نے کیا کہا. آج طبیعت ساتھ نہیں دے رہی، پھر بھی پورا زور لگا رہا ہوں، دعا کریں. جماعت صوفیہ میں جو مقام و مرتبہ قدۃ السالکین، زبدۃ العارفین، حجۃ الکاملین، سند الواصلین، مرکز علوم خفیہ والجلیہ حضرت سیدنا علی بن عثمان المعروف داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کو حاصل ہے. کتب تصوف میں وہی مقام و مرتبہ آپ کی شورا افاق کتاب کو حاصل ہے. تمام لوگوں نے اس کتاب کے بارے میں بڑی خوبصورت گفتگو کی. یہ کتاب ہر عام و خاص کی رہنمائی کرتی رہی. حضرت نظام الدین اولیاء حضرت خواجہ معین الدین اجمیری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا یہ کتاب ناکسارا پیر کامل آرا رہنما محبوب سبحانی نے فرمایا جس کا کوئی شیخ نہیں، یہ کتاب اس کے لیے شیخ کامل ہے. حضرت عبد الرحمن جامی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا یہ فن تصوف کی موت پر کتاب ہے. حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے بہت سے لطائف اور حقائق اس میں جمع کر دیے. سفینۃ الاولیاء میں لکھتے ہیں کہ یہ فن تصوف کی مشہور کتاب ہے اور یہ ایک کامل مرشد ہے. فن تصوف میں جتنی تصانیف لکھی گئی کوئی تصانیف اس کے پائے کی نہیں ہے، کوئی اس کے جوڑ کو نہیں پہنچتی. حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب کے بارے میں خود فرمایا اور حیران رہ جائیے. آپ نے فرمایا اپنی کتاب کے بارے میں خود فرمایا یہ مختلف پردے کھولتی ہے. آپ فرماتے ہیں یہ کتاب راہ حق بیان کرتی ہے. حضرت داتا علی حجویری کیا فرماتے ہیں؟ یہ کتاب راہ حق بیان کرتی ہے، کلمات کی شرح کرتی ہے اور مختلف پردے کھولتی اور ہٹا دیتی ہے. یہ کتاب آپ نے اپنی عمر کے آخری حصے میں لکھی اور یہیں بیٹھ کے لکھی جہاں بیٹھ کے ہم پڑھ رہے ہیں اور سن رہے ہیں. بڑی مبارک کے مستحق ہیں آپ لوگ کہ سرکار نے یہیں بیٹھ کے تصانیف کیا اور ہم یہیں بیٹھ کے سن رہے ہیں. آپ اپنی خوش نصیبی پہ ناز کیا کریں اور اس درس میں ہمیشہ شامل رہا کریں. انشاءاللہ العزیز سرکار کا لطف و کرم رہے گا تو اس کے 650 درس بنیں گے. ابھی تقریباً 55 ہوئے ہیں اور یہ تقریباً آپ حساب لگا لیں 12 سال ابھی اور ہوتے رہیں گے. ایک سال میں 53 درس ہوتے ہیں اور یہ اس کے 600 درس بننے ہیں. 100 درس 2 سال میں ہوئے تو 600 کا آپ حساب لگا لیں. بس آپ پکے ہو کے لگے رہیں انشاءاللہ تعالی. اللہ مجھے سنا کے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور آپ کو سن کے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم صوفیہ کے علم کو سمجھ جائیں، سیکھ جائیں اور اس پہ عمل کریں. آج کے جو دو کال ہم نے لیے ہیں حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے، ان میں پہلا کال بڑے انہماک سے کن سنیں. کتاب شروع ہونے لگی ہے، آپ بڑا انتظار کرتے ہیں کتاب تک پہنچتے ہوئے. اس کی وجہ یہ ہے ساری برکتیں حاصل کر کے ہم یہاں تک پہنچتے ہیں. 1000 سال پہلے لکھی ہوئی ہے. بڑے بڑے لوگ اس کو پڑھتے ہیں بند کر دیتے ہیں، کہتے ہیں اوپر سے نہیں زیادہ اوپر سے گزر جاتی ہے. ہمارے ایک دوست ہے حافظ عرفان ایڈوکیٹ ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے کسی بزرگ سے پوچھا تو انہوں نے کہا بھی 100 کے دفعہ ایک لائن پڑھی جائے نا تو سمجھ آتی ہے. تو یہ اس چیز کی برکت ہے کہ ہم یہاں بیٹھ کے آسانی سے سمجھ لیتے ہیں. سرکار کی نظر کرم ہوتی ہے تو ہمیں بات کی سمجھ آ جاتی ہے. بس ذرا ہی احماق سے سنا کریں. آپ نے جن 2 بزرگوں کے تصوف کے حوالے سے آج 2 کال لیے ہیں، ان کا نام پہلے بزرگ کا نام ہے. 2 کال پڑھیں گے صرف. بڑے دھیان سے آپ نے یہ کال سننے ہیں اور سمجھنے ہیں. صرف 2 کال پڑھیں گے. پہلے بزرگ ہیں شیخ ابو حفظ نیشا پوری رحمۃ اللہ علیہ. یہ حفصہ سے ہیں ابو حفظ. شیخ ابو حفظ نیشا پوری رحمۃ اللہ علیہ. آپ نے فرمایا تصوف آداب کا نام ہے. تصوف آداب کا نام ہے، تصوف رسوم کا نام نہیں. تصوف آداب کا نام ہے. حضرت شیخ ابو الحفظ نیشا پوری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا التصوف کلہ آداب لکل وقت ادب ولکل مقام ادب ولکل حال ادب فمن لازم آداب الاوقاف بالغ مبلغ الرجال ومن زی الآداب فهو بعید من حیث یظن القرب والمردود من الحیث یظن القبول. یہ عربی کی عبارت ہے. جب ہم نے کتاب شروع کی تھی تو ہم نے کہا تھا کہ سرکار جیسے آپ نے لفظ لفظ کر کے لکھا ہے ہم بھی انشاءاللہ لفظ لفظ کر کے پڑھیں گے. میں اس عربی کی عبارت کا آپ کو ترجمہ سناتا ہوں.
حضرت شیخ ابو الحفظ نیشاپوری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تصوف مکمل طور پر آداب کا نام ہے۔ تصوف کیا ہے؟ مکمل طور پر آداب کا نام ہے۔ آپ نے فرمایا ہر وقت کے لیے مخصوص آداب ہیں، ہر مقام کے لیے مخصوص آداب ہیں، ہر حالت کے لیے مخصوص آداب ہیں، ہر وقت کے لیے مخصوص آداب ہیں۔ اٹھنے کا کیا طریقہ ہے؟ اس کے آداب ہیں۔ یہ کس نے سکھائے ہیں؟ مصطفیٰ نے۔ یہ میں اس کی آگے تشریح کر رہا ہوں، پھر آپ آگے چلتے ہیں۔ اٹھنے کے کیا آداب ہیں؟ یہ ہمیں مصطفیٰ نے سکھائے ہیں۔ آپ اٹھ کر چہرہ مبارک پر ہاتھ پھیرا کرتے ہیں، اٹھتے ہی چہرہ مبارک، یہ آداب ہے۔ پھر اتریں گے، مسواک ہے، جیسے سنت کے طریقے ہیں، پھر کپڑے پہننے کے آداب، پھر کھانا کھانے کے آداب، یہ سارے آداب۔ تصوف کیا ہے؟ آداب سکھاتا ہے، اور ہر حالت کے علیحدہ علیحدہ آداب ہیں اور سارے سکھاتا ہے۔ حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ جن بزرگوں کا قول درج کرتے ہیں وہ فرماتے ہیں جو شخص اوقات کے حساب سے ان آداب کو لازم کر لیتا ہے، جو شخص اوقات کے حساب سے ان آداب کو لازم کر لیتا ہے کہ ہر چیز کا بڑا دھیان رکھتا ہے، وہ شخص کاملین کے مرتبے تک پہنچ جاتا ہے۔ چھوٹے چھوٹے کام ہیں، چھوٹے چھوٹے، بڑے بڑے کام ہیں ویسے تو ہیں چھوٹے چھوٹے، لیکن کاملین کے درجے تک پہنچ جاتا ہے۔ آج ہم اپنا کل ابھی اپنا کل کس نے دیکھا ہے؟ سیدنا عمر فاروق فرماتے ہیں جو کہتا ہے کل کروں گا کبھی نہیں کر سکتا۔ ابھی سے ہم اپنے آپ کے آداب سیدھے کر لیں گے۔ ابھی اذان ہوگی تو دھیان سے سنیں گے، یہ اذان کے آداب ہیں۔ اس کے بعد نماز پڑھیں گے، یہ نماز کے آداب ہیں۔ پھر مصافحہ کریں گے آپس میں، یہ مصافحے کے آداب ہیں۔ حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے جن بزرگوں کا قول درج کیا انہوں نے فرمایا وہ کاملین کے مرتبے تک پہنچ جاتا ہے، اور جو شخص ان آداب کا خیال نہیں رکھتا، جو شخص ان آداب کا خیال نہیں رکھتا وہ قرب الہی کے گمان سے بھی دور ہو جاتا ہے۔ کبھی وہ اللہ کا قرب نہیں پا سکتا جب تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر طریقے کو نہ اپنا لے، ایون کہ استنجا بھی آپ کے طریقے سے کرے۔ کافروں نے مذاق اڑایا آپ کے نبی استنجا سکھاتے ہیں، تو صحابہ نے فخر سے کہا ہمارے نبی نے ہمیں کسی کا محتاج نہیں رکھا، استنجے کی بھی ہمیں آپ نے تعلیم فرمائی ہے کہ الٹا پاؤں رکھو واش روم میں، باہر کھڑے ہو کے دعا پڑھ لو اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، اور الٹا پاؤں دبا کے رکھو پیٹ کے ساتھ، جلدی سے فضلہ خارج کر کے باہر آ جاؤ۔ کیسے طریقے بتائیں آپ نے کہ زیادہ دیر وہاں نہ بیٹھو، ساری خراب پلاننگ وہیں بنتی ہیں، خرابیاں، کیونکہ اس کا ترجمہ ہے کہ مجھے جنات اور جننیوں سے بچا، اللہم انی اعوذ بک من الخبائث والخبائث کا، من الخبث والخبائث۔ آپ نے فرمایا گمان سے بھی دور ہو جاتا ہے، اور مقبول ہونے کے گمان سے بھی دور ہو جاتا ہے اور مردود ہو جاتا ہے۔ جو یہ آداب نہیں سیکھتا وہ مردود ہو جاتا ہے اور مقبول ہونے کے گمان سے بھی دور ہو جاتا ہے۔ دوسرا قول، یہ بھی چھوٹا سا بس درس سے اپنے اختتام کو ہے۔ دوسرا قول حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ حضرت ابو الحسن نوری رحمۃ اللہ علیہ کا کوٹ درج کرتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں لیس التصوف رسوما ولا علوما ولکنہ اخلاق۔ تصوف رسم و رواج یا علوم کا نام نہیں بلکہ یہ اخلاق کا نام ہے۔ تصوف رسم و رواج یا علوم کا نام نہیں، یہ اخلاق کا نام ہے۔ حضرت داتا گنج بخش سید مخدوم علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ اس کی تشریح کرتے ہوئے، اس کی بڑی خوبصورت تشریح کرتے ہوئے فرماتے ہیں اس سے مراد یہ ہے اگر تصوف رسوم کا نام ہوتا تو اسے مجاہدے کے ذریعے حاصل کر لیا جاتا۔ اگر تصوف رسوم کا نام ہوتا تو اسے مجاہدے کے ذریعے حاصل کر لیا جاتا، اور اگر محض علم کا نام ہوتا تو اسے سیکھنے پڑھنے سے حاصل ہو جاتا۔ لیکن یہ تو فاضل اخلاق کا نام ہے، جب تک انہیں اپنے اندر پیدا نہ کیا جائے اور ان کے ذریعے اپنی ذات کی اصلاح نہ کی جائے تب تک تصوف حاصل نہیں ہوتا۔ یہ نہ تو رسوم کا نام ہے نہ علم کا نام ہے، رسوم کا نام بھی نہیں ہے۔ جیسے رسمن آئیں بھی چائے پی لیں، اندر سے کوئی نہیں بتانی ہوتی، آئیں بیٹھ جائیں تھوڑی دیر کے لیے بٹھانے کے، یہ رسمیں ہیں۔ اور علم سیکھتے جائیں جتنا مرضی، نہ اس کا تعلق رسم سے ہے نہ اس کا تعلق علم سیکھنے سے ہے، اس کا تعلق اخلاقیات سے ہے۔ یہ چیزیں آپ نے اندر ڈالنی ہیں، پھر آپ صوفی بنیں گے۔ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ اس کی دوسری مثال دیتے ہوئے یوں سمجھاتے ہیں، آپ فرماتے ہیں رسوم اور اخلاق کے درمیان بنیادی فرق یہ ہے، رسوم اس افعال کو کہا جاتا ہے جو تکلف کے ساتھ اور اسباب کے تحت ادا ہوتے ہیں۔
آپ فرماتے ہیں رسوم ان آداب کو کہا جاتا ہے رسمن، جیسے ہم رسمن لوگوں سے کہتے ہیں، میں نے بتایا ابھی کیا ہے چائے پی لیں، ارادہ روزہ کوئی نہیں ہوتا، وہ کہہ دیتے وقت پا جاتا ہے، وہ یار ہوں کتوں زیادہ انتظام کریے کہ آپ نے اس سے منع فرمایا. آپ نے فرمایا اس کی مثال یوں دی جا سکتی ہے. حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اس کی مثال یوں دی جا سکتی ہے، کوئی انسان بظاہر ایک کام کر رہا ہو لیکن اس کا باطن اس کے ساتھ مطابقت نہ رکھتا ہو، اس طرح رسم ایک فعل ہے جو معنی سے خالی ہے. بات کی سمجھ آئی نا؟ وہ جو بندہ کام کر رہا ہے اس کے اندر کی مطابقت اس کے ساتھ نہیں ہے وہ بات، اس لیے یہ رسم ہے، اور رسم کا تصوف کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. آگے آپ فرماتے ہیں جب اخلاق اس فعل کو، اور جب کہ اخلاق اس فعل کو کہتے ہیں جو لائق تعریف ہوتا ہے اور کسی محنت اور تکلف کے بغیر انسان سے صادر ہوتا ہے. اخلاق اس کے اندر ہی ہوتا ہے، یہ نہ ہی تو رسم ہوتا ہے نہ یہ علم ہوتا ہے، یہ اس کے اخلاقیات ہیں جو تصوف ہے، یہ اس کے اندر سے ہی صادر ہوتا ہے. آپ فرماتے ہیں ایسی حالت میں انسان کا ظاہر اس کے باطن سے موافق ہوتا ہے اور اس میں کسی قسم کا دعویٰ نہیں ہوتا. پرانے درس جنہوں نے سنے ان کو یاد آ جائے گا کہ صوفی کا اندر اور باہر ایک ہی ہوتا ہے، وہ جو کہہ رہا ہوتا ہے اس کا اندر بھی وہی کر رہا ہوتا ہے. اسی پہ اقبال نے فرمایا دورنگی چھوڑ کر یک رنگ ہو جا، دورنگی چھوڑ کر یک رنگ ہو جا، سراسر موم ہو یا سنگ ہو جا. ایسے نہ کر، کبھی سچ بول کبھی جھوٹ بول، کبھی 2 نمازیں پڑھ کبھی 3 پڑھ، کبھی فلم ڈرامے دیکھ کبھی نماز پڑھ. اگر تیرا دل نہیں بھرا ابھی تو بھر لے دل. میں نہیں کہہ رہا، اقبال کہہ رہے ہیں دورنگی چھوڑ کر یک رنگ ہو جا. اب تیرا دل بھر گیا تو پکا مسلمان ہو جا، دین میں پورا داخل ہو جا. اللہ کو دھوکہ نہ دے، تو اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتا، خود کو دھوکہ دے رہا ہے، خود کو دھوکہ دے رہا ہے. حضور نے فرمایا 2 قدم پہ جنت ہے، ایک اپنے نفس پہ رکھ، دوسرا جنت کے اندر رکھ. نفس ہی ہمیں کہتا ہے نا یہ کر لو وہ کر. 2 قدم. بابا بلے شاہ نے اس کی بڑی خوبصورت تعریف کی. آپ نے فرمایا بلیا مندہ کی پر چانا، ادھروں پٹنا تے ادھر لانا. بس منافق نہیں ہونا. یا تو اقبال کہہ رہے ہیں کافر ہو جا یا مومن ہو جا. کافر ہو گیا تو چلو مومن تو ہو جائے گا نا بعد میں، اور منافق ہو گیا تو کدھر جائے گا؟ اب تو نہ آگے ہے نہ کچھ پیچھے ہے، کدھر جائے گا؟ کیونکہ مسلمان تو ہو چکا ہوا لیکن مسلمان ہے نہیں. کافر تھا تو مسلمان پڑھ کے مسلمان ہو جائے گا، اور اگر منافق تھا تو مسلمان ہو چکا، اب کیا ہوگا؟ رات کو گناہ کرتا ہے، دن کو عبادت کرتا ہے، نہ ادھر کا ہے نہ ادھر کا. دورنگی چھوڑ کر پکے ہو جو. آج میں بھی آپ کے ساتھ ہوں، میں پڑھ کے سیکھتا ہوں، آپ سن کے سیکھتے ہیں. آج ہم سب نیت کرتے ہیں کہ ہم دورنگی چھوڑ دیں گے. یا داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ ہماری مدد فرمائیے گا. اللہ کا ولی مدد کرتا ہے. میرے واصف علی واصف صاحب فرماتے ہیں ماں باپ بھی مدد کرتے ہیں مرنے کے بعد. یہ تو وہ خارجی لوگ ہیں جن کے عقیدے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی مدد نہیں کرتا. ارے اللہ ہی مدد کرتا ہے جب ولی مدد کرتا ہے، اللہ ہی مدد کرتا ہے جب ماں باپ مدد کرتے ہیں، اللہ ہی مدد کرتا ہے. حقیقی مالک تو مددگار وہی ہے، حقیقی داتا تو وہی ہے، حقیقی غوث تو وہی ہے. حقیقی کسی کو کہا جائے تو شرک ہے. وہ تو صفاتی طور پہ جنہوں نے پچھلے درس سنے ہیں، صفاتی طور پہ تو یہ نام رکھے جا سکتے ہیں بندے کے، بتوں کے نہیں. بتوں میں یہ صفات نہیں. اللہ کی صفات بندے میں تو ہو سکتی ہے، بت میں نہیں ہو سکتی. جو من دون اللہ کی آیتیں اولیاء اللہ اور انبیاء کے لیے پڑھتے ہیں وہ خارجی ہیں، وہ اللہ والے نہیں ہیں. اللہ نے تو فرمایا من دون اللہ، میں کسیٹتا ہوا جہنم میں لے جاؤں گا من دون اللہ کو. تو نعوذ باللہ من ذالک، من دون اللہ ولی اور نبیوں کو اللہ تعالیٰ جہنم میں تو نہیں لے کے جائیں گے، وہ تو بتوں کو لے کے جانا ہے اللہ پاک نے. انہیں کہا غیر اللہ من دون اللہ، وہ اللہ کے غیر ہیں. یہ تو اللہ عین اللہ ہیں، یہ تو اللہ والے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں اس علم کے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اس کے رموز و اشارات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں ایک دوسرے کا دستے بازو بنائے کہ ہم اس علم کو سیکھیں، اپنی اخلاقیات کو بہتر کریں، پکے سچے مسلمان بن جائیں، دورنگی چھوڑ دیں. بس یا تو پکے بے ایمان ہو جائیں اقبال نے کہا، یا پکے مسلمان ہو جائیں. ایسے نہ کریں، ایسے اللہ کو اچھا نہیں لگتا. ہمارے دین میں 5 نمازیں ہیں، پوری 5 پڑھا کریں. 3-2 نمازیں نہ پڑھا کریں، نمازوں کی توہین نہ کیا کریں. اللہ نے فرمایا سورہ معون میں الذین هم عن صلاتهم ساہون، ہلاک ہو جائیں وہ نمازی. دیکھا نا، پھر اقبال کی بات صحیح ہوگی نا. بہتر تھا جو ایک بھی نہیں پڑھتا تھا، مسلمان ہو کے نمازی ہو جائے گا. لیکن جو 2 پڑھتا ہے 3 پڑھتا ہے، اللہ نے فرمایا ہلاک ہو جائیں وہ نمازی جو اپنی نماز سے بے خبر ہے. اس کا ایک ترجمہ یہ بھی، اور بھی اس کی بہت ساری تشریح ہے کہ ان کو نماز کی خبر ہی نہیں ہے. ویلے ہوئے تو نماز پڑھ لی، 2 دوست بیٹھے ہوئے ہیں مصروف ہیں تو نماز کا پتہ ہی نہیں.
نماز کو پابندی سے پکڑ لیں، یہی سمجھ لیں ذریعہ نجات ہے، پہلی سیڑھی یہی ہے۔ داتا صاحب کشف المجموع میں فرماتے ہیں کہ کام ہی نماز سے بننا ہے، داخلہ ہی اس کا ہے جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے بعد نماز پڑھتا ہے۔ آپ نے کسی کالج میں داخلہ لے لیا، وردی پہن لی، فیس جمع کرا دی، سکول گئے ہی نہیں تو آپ اس کے اسٹوڈنٹ ہو سکتے ہی نہیں۔ آپ نے کلمہ پڑھ لیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لبادہ بھی اوڑھ لیا، سب کچھ کر لیا، آپ نے نماز پڑھی ہی نہیں، آپ مسلمان ہو سکتے ہی نہیں، کلمہ گو تو ہو سکتے ہیں۔ باقی اللہ اور اس کے رسول کے اختیار میں ہے، اور اللہ کی توفیق سے ہی سارا کچھ ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ وہ ہمیں اپنے ولیوں کی سنگت اور نسبت عطا فرمائے، اور ہمیں دین کی سمجھ عطا فرمائے، اور ہمیں نماز پنج گانا پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد بجمالک و جمال حبیبک و نبیک و شفیعک سیدنا محمد وآلہ و اصحابہ وبارک وسلم۔ اے رب لم یزل مالک مولا خالق و الہ، پاک روحوں اور پاک فرشتوں کے پاک پروردگار عالم، واللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادۃ هو الرحمن الرحیم، واللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر الخالق الباری المصور الغفار القہار الوہاب الرزاق الفتاح العلیم القابض الباسط الحافظ الرافع المعز المذل السمیع البصیر الحکیم العدل اللطیف الخبیر الحلیم العظیم الغفور الشکور العلی الخبیر الحفیظ المقیت الحسیب الجلیل کریم الرقیب المجیب الواسع الحکیم الودود المجید الودود المجید الباعث الشہید الحق الوکیل القوی المتین الولی الحمید المحصی المبدی المحیی الممیت الحی القیوم الواجد الماجد الواحد الاحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الاول الاخر الظاہر الباطن الوالی المتعالی البر التواب المنعم المنتقم العفو الرؤوف مالک الملک ذو الجلال والاکرام رب المقسط الجامع الغنی المغنی المعطی المانع الدار النافع النور الهادي البدیع باقی وارث الرشید الصبور الذی لیس کمثلہ شیء وهو السمیع البصیر غفرانک ربنا والیک المصیر نعم المولا ونعم النصیر سمیع بصیر علیم قدیر مرید متکلم جل جلالہ واما نوالہ واعظم اسمہ وتم برہانہ۔ اے اللہ درود تاج کے صدقے ہمارے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو معاف فرما۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد صاحب التاج والمراج والبراق والعلم والعلم دافی البلائی دافی البلائی دافی البلائی والوبائی 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 والقحط والمرض والعلم والقحط والمرض والعلم والقحط والمرض والعلم اسمہ مکتوب مرفوع مشفوع منقوش فی اللوح والقلم سید العرب والعجم جسمہ مقدس معطر مطہر منور فی البیت والحرم شمس الضحیٰ بدر الدجا صدر الاولیٰ نور الہدیٰ کہف الورا مصباح الظلم جمیل الشیام شفیع الامم صاحب الجود والکرم واللہ عاصمہ وجبریل خادمہ والبراق مرکبہ والمراج سافرہ وسدرۃ المنتہیٰ مقامہ وقاب قوسین مطلوبہ والمطلوب مقصود والمقصود موجودہ سید المرسلین خاتم النبیین شفیع المذنبین انیس الغریبین رحمۃ للعالمین راحت العاشقین مراد المشتاقین شمس العارفین سراج السالکین مصباح المقربین محب الفقراء والغرباء والمساکین سید الثقلین نبی الحرمین امام القبلتین وسیلتنا فی الدارین صاحب قاب قوسین محبوب رب المشرقین ورب المغربین جد الحسن والحسین مولانا ومولا الثقلین ابی القاسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم ابن عبداللہ نور من نور اللہ یا ایھا المشتاقون بنور جمالہ صلوا علیہ وآلہ واصحابہ وسلموا تسلیما کثیرا کثیرا برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اے خالق کائنات ہماری اس حاضری کو اپنی بارگاہ بے کس پناہ میں قبول فرما۔ اے اللہ داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کی نظر کرم ہم پہ رکھ۔ اے اللہ ہمارے رزق میں برکت عطا فرما۔ یا اللہ جن جن حاجتوں کے لیے ہم آئے ہیں ہماری حاجتیں پوری کر دے۔ اے اللہ جن کے کوئی بیمار ہے ان کو شفا دے دے۔ اے اللہ جن کے ہسپتالوں میں گھروں میں ڈائلسس پہ وینٹیلیٹر پہ جو لوگ لگے ہوئے ہیں اللہ ان کو صحت دے دے۔ اللہ جو ہیپیٹائٹس اے بی سی شوگر بلڈ پریشر تمام موذی جسمانی اور روحانی امراض میں مبتلا ہے اللہ ان کو شفا دے دے۔ اے اللہ تیرا وعدہ ہے ولی کی چوکھٹ پہ دعائیں قبول ہوتی ہیں، اللہ ہماری دعا کو قبول فرما۔ اے اللہ ہماری دعائیں قبول فرما۔ اے اللہ ہماری دعائیں قبول فرما۔ اے اللہ ہمارے رزق میں برکت عطا فرما دے۔ اے اللہ ہمارے گناہوں نے ہمارے رزق میں کمی کر دی، اے اللہ ہمارے رزق میں برکت عطا فرما۔ اے اللہ 12 ربیع النور کو ہمیں خوب جشن منانے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ عید میلاد النبی پہ ہمارے تمام معاملات درست فرما دے۔ اے اللہ ہمارے رزق میں برکت عطا فرما کہ ہم سرکار کا بے حد لنگر کریں۔ اے رب العالمین اپنے بچوں کو نئے کپڑے لے کے دیں۔ اے اللہ رب العالمین اپنے گھر میں شیر خورما بنائیں۔ اے رب العالمین جو خوشیاں ہمیں عید الاضحیٰ اور عید الفطر کے برکت سے ملی ہیں عید میلاد النبی کی، ہمیں انہیں زیادہ سے زیادہ منانے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ رب العالمین اپنے بچوں کو عیدیاں دیں، اپنے بچوں کو نئے کپڑے دیں، اپنے گھر میں چراغاں کریں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی کریں۔ اے اللہ پاک کسی نے پوچھا
یا رسول اللہ کیا جب آپ سے کوئی خوش ہوتا ہے تو آپ اس سے خوش ہوتے ہیں؟ فرمایا کیوں نہیں، جو ہم سے خوش ہوتا ہے ہم اس سے خوش ہوتے ہیں۔ یا رسول اللہ آپ ہم سے خوش ہو جائیے، یا رسول اللہ آپ ہم سے خوش ہو جائیے۔ یا اللہ ہماری اولادوں کو فرما بردار کر دے، اللہ ہمارے وجودوں کو ہمارا فرما بردار کر دے، اللہ ہمیں نماز پنجگانہ پڑھنے کی توفیق عطا فرما، اللہ ہمیں رمضان کے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ولادت کا روزہ رکھا کرتے تھے پیر کا، ہمیں سب کو پیر کا روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں سب کو پیر کا روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ ہمیں سب کو ہر پیر کا روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ ہمارا تزکیہ فرما، اللہ ہمارے نفوس اور قلوب کو پاک کر دے، اللہ ہمیں ایسا کر دے کہ ہم تجھے پسند آ جائیں، اللہ ہمارے معاملات آسان کر دے، اللہ جن گھروں میں میاں بیوی کے جھگڑے ہیں سیدہ کے صدقے ان کے جھگڑے دور فرما، اللہ گھروں میں امن عطا فرما، گھروں میں اللہ امن عطا فرما، اے اللہ اولاد کو فرما بردار بنا، اللہ گھروں میں رزق کی بھرمار کر دے، اے اللہ پاک بجلی کے بل گیس کے بل ہمارے لیے آسان کر دے، اے اللہ بچوں کے دودھ اور پیمپر ہمارے لیے آسان کر دے، اے اللہ ہماری مشکلیں آسان کر دے، اے اللہ جن کی تھوڑی تھوڑی تنہائیں ان کی تنہائیں زیادہ کر دے، اللہ جب تک زیادہ نہیں ہوتی ان میں برکت ڈال دے، اے رب العالمین جو لوگ ہمارے اس نیٹ ورک میں دامے دور میں سفنے حصہ لیتے ہیں اللہ ان کو برکتیں عطا فرما، اے اللہ ان کو بہت ساری برکتیں عطا فرما، اللہ ہم سب کو بڑی برکتیں عطا فرما، اللہ ہمارے رزق میں برکتیں عطا فرما، اللہ ہمارے ایمان میں برکتیں عطا فرما، اللہ ہمارے ایمان میں برکتیں عطا فرما، اللہ ہمارے بچوں میں برکتیں عطا فرما، اللہ ہم سب کی حاجتیں پوری کر دے، اللہ ہم سب کی جھولیاں بھر دے، اللہ ہم سب سے راضی ہو جا، اللہ پاک ہمیں اپنا بنا لے، اللہ پاک ہمیں اپنا بنا لے۔ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيا رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وصلى الله عليك يا محمد نور من نور۔